ایک باپ اور بیٹی کی کہانی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک ایسا کام کیا جو آج تک مجھے بے چین کرتا ہے، جو آج تک میرے دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی، بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑے عمدہ اخلاق تھے اس کے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو عمدہ لباس پہنا دیے جائیں، اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ اچھے کپڑے پہنا دیے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ بندہ یہ بات بتا رہا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے چل دیا۔ راستے میں ایک جگہ پہنچا جہاں پر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا، یا رسول اللہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ میں نے ایک گڈھا کھودا، اور میں جب گڈھا کھود رہا تھا آقا، اس وقت میرے کپڑے پر اگر مٹی آ جاتی تھی، وہی میری بیٹی اس کپڑوں سے مٹی کو صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ابا جان آپ گندے ہو رہے ہو، لائیے مجھے دیجیے، میں کرتی ہوں۔ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی۔ یہ شخص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتاتا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جب گڈھا گہرا ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد میں میری بیٹی کہہ رہی تھی، یا ابتی قتلتنی، اے ابا جان کیا مجھے آپ قتل کر دو گے؟ اے ابا جان کیا آپ مجھے دفن کر دو گے، زندہ درگور کر دو گے؟ وہ بیٹی کہتی جا رہی تھی، اپنے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا نا کہ میرے والد مجھ کو یہاں پر زندہ دفن کر دیں گے، وہ کہتے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اور چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے یہ بات کہہ رہی تھی، ابا جان کیا واقعی آپ مجھے زندہ درگور کر دو گے؟ وہ کہتے، یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا اپنی بیٹی کی آنسو پر، اس کے رونے پر مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، اور میں کر کے واپس چلا آیا۔ آقا کریم نے جب یہ بات سنی نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، اس کا یہ بیان سن کر کے، اس کی کہانی سن کر کے رونے لگ گئے۔ وہ شخص کہتا، یا رسول اللہ مجھے جب جب اپنی بیٹی کی وہ چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، مجھے رونا آ جاتا، میں بے چین ہو جاتا ہوں آقا، میرا سارا چین ختم ہو جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسی ترکیب بتا دیں کہ میں اس بے چینی سے باہر آ جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اسلام زمانے جہالت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، استغفار کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس سے کہ استغفار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ ضرور تم پر رحم فرمائے گا۔ دیکھو وہ دور کیسا دور تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیرت رسول اچھی نہیں ہے، ذرا پڑھیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کو۔ ہر موڑ پر اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی حفاظت نہ کی ہو تب آپ مجھے بتا دیجئے، کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اور رہی بات جنگوں کی، تو ساری جنگیں میرے حضور پر تھوپی گئی، میرے حضور نے کوئی جنگ اپنی طرف سے پہل نہیں کی، کسی جنگ کی بھی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی انسانیت کا برا نہیں چاہتے، وہ تو رحمت للعالمین بن کر کے دنیا پر تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اب اس میں صرف انسان نہیں ہے، جنات، چرند و پرند، جانور، سب کے لیے آقا رحمت بن کر کے اس دنیا پر تشریف لائے۔ دیکھو نا وہ دور زندہ درگور کرنے والا، اس دور میں میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی آج غیر مسلم باپ اپنی بیٹی کو پیشانی پر بوسہ لیتا ہے
تو یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہی تو ہے، کیونکہ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ صرف نعرہ نہیں لگایا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، میرے حضور نے نعرہ نہیں لگایا بلکہ نعرہ بھی لگایا اور پھر بیٹی پڑھا کر کے بھی دکھایا اور بیٹی کو بچا کر کے بھی دکھایا۔ یہ سیرت